अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 16 नवंबर है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1 बज चुके हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर ये है कि 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कैदी नंबर 804 यानी कप्तान यानी इमरान खान की 9 मई के 4 बड़े मुकदमात के अंदर जमानत मंजूर हो गई है और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है और तहरीरी फैसला इसका जारी कर दिया गया है। वो कौन से 4 बड़े मुकदमात थे, उसके ऊपर तहरीरी फैसले में सुप्रीम कोर्ट के किन फैसलों का हवाला दिया गया है और कहां कहां पर सरकार को शदीद तरीन चपत रसीद हुई है, उसकी डिटेल क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, वो मैंने शेयर करनी है। आज के मेरे जो व्लॉग का दूसरा हिस्सा होगा वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल का वो फैसला है जिसमें वो लिखते हैं कि वीपीएन गैर शरई हैं और इसके ऊपर मौलाना तारिक जमील साहब खुलकर बोल पड़े हैं और उन्होंने कहा है कि ये किस तरह की काउंसिल है या शरिया काउंसिल है जिसने ये वाला फैसला दे दिया है। इस तरह तो मोबाइल का इस्तेमाल, एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना भी हराम है। मौलाना तारिक जमील साहब ने इसके ऊपर क्या बोला है, उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा एक बुजुर्ग सहाफ़ी हैं समी इब्राहिम साहब, वो शदीद अलील हैं, उनके लिए आपने दुआ जरूर करनी है, उनकी सेहत के लिए। और इसके अलावा कुछ वायरल बयानात हैं, जैसे नजम सेठी साहब ने हाल ही में कहा था कि और कुछ ना बन पड़ा तो सरकार ने इमरान खान साहब को जबरदस्ती बंद करना है जहाज के अंदर और किसी मुल्क भेज देना है। उसके ऊपर बड़े इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आए हैं नून लीग के, उसकी तफसीलात क्या है वो शेयर करनी है। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यानी टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बड़ा बेहतरीन तौर पर बहाल रहेगा। 9 मई के 4 केसेस, इमरान खान, हुक्म जारी कर दिया गया, जमानत पर रिहाई, तहरीरी फैसला जारी हुआ है। तफसीलात शेयर करने लगा हूं, बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है। फिर ना कह देना कि भाई अच्छी खबर नहीं सुनाते, अच्छी खबर सुना रहा हूं। सुनिए, इमरान खान की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। 4 बड़े मुकदमात में जमानतें मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने 5 सफहात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। इस फैसले के अंदर क्या है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर, आपने बड़े गौर से सुनना है। कहा गया है कि रिकॉर्ड के मुताबिक बानी पीटीआई इन मुकदमात में नामजद ही नहीं थे। अंदाजा कीजिए, बानी पीटीआई को जिमनी बयान की रोशनी में नामजद किया गया, यानी जो एडिशनल स्टेटमेंट होता है बाद में लगाया जाता है, जोड़ा जाता है। मेरे पास भी राइट होगा कि अगर मैं एफआईआर करवाता हूं उसमें एडिशनल स्टेटमेंट लगा दूं, उसके जरिए उसके बाद मतलब ये इंटेंट के ऊपर शक जाहिर कर दिया गया तहरीरी फैसले में कि पहले तो नाम नहीं था, फिर एडिशनल स्टेटमेंट लगा के उसके अंदर नामजद कर दिया गया। जी, बानी पीटीआई पर सिर्फ मुबैना वारदात के मुजरमाना साजिश की हौसला अफजाई के इल्जामात हैं। फैसले में लिखा गया, रिकॉर्ड के मुताबिक ऑफिशियल्स ने इस साजिश को सुना। फैसला, हैरान कौन तौर पर पुलिस ऑफिशियल्स ने अपने किसी भी आला अफसरान को इस साजिश के बारे में नहीं बताया। यानी अगर ये कोई साजिश थी तो इस हवाले से पुलिस अफसरान को आगाह किया जाना चाहिए था, लेकिन किसी पुलिस अफसर को कॉन्फिडेंस में लेकर यह नहीं बताया गया। ये फैसले के अंदर लिखा हुआ है। आगे सुनिए, दरख्वास्त गुजार को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, यानी इमरान खान साहब को, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए गिरफ्तारी से मुताल्लिक केस पर फैसला सुना। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त सुना था, आपको याद होगा, उमर अता बंदियाल साहब ने। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की और यह कहा था कि किसी ने भी अगर इस तरह की कोई जो तोड़फोड़ की है तो आप कानून के मुताबिक सीसीटीवी फुटेजेस दिखाकर कार्रवाई करें। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसने अपने वर्कर्स को कभी पुरतशद्दुद मुजाहिरों का नहीं कहा। जब स्टेटमेंट दे दी बात खत्म हो गई। फिर आगे कहते हैं, बानी पीटीआई ने फुल बेंच के सामने कहा कि वो मुल्क में अमन चाहते हैं। फैसला, ये जो 4 मुकदमात में जमानत मंजूर होने का तहरीरी फैसला है उसके अंदर लिखा गया। फिर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया, गल ही खत्म होगी, फिर बाकी वाले केसेस क्यों बनते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं, प्रोसिक्यूशन की अपनी दस्तावेजात के मुताबिक बानी पीटीआई को पुलिस ऑफिशियल की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नामजद किया गया, बाद में एडिशनल स्टेटमेंट के जरिए नामजद किया गया। इस हकीकत के बावजूद कि दरख्वास्त गुजार दीगर केसेस में जेल में है, दरख्वास्त गुजार की 1 साल तक इन केसेस में गिरफ्तारी नहीं डाली गई। अब फिर देखें, इंटेंट चेक करें, आप इंटेंट चेक करें। आगे, यह पुलिस और प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त गुजार से मुतालिक संजीदगी को जाहिर करता है। रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को इन केसेस में बहुत पहले नामजद किया गया।
یہ ریکارڈ بتا رہا ہے کہ ان کیسز میں درخواست گزار کو بہت پہلے نامزد کیا گیا، مگر 1.5 سال گزرنے کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے متعلق ان مقدمات کا چالان تک نہیں جمع کرایا گیا۔ یہ ہمارا کورٹ سسٹم ہے، یعنی جب ضرورت پڑتی ہے، جب وقت آتا ہے تو پروسیکیوشن اس کے اوپر ایکٹیویٹی کرتی ہے اور چالان وغیرہ جمع کراتی ہے۔ کسی بھی ملزم کو غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بہت زبردست ڈیسیژن، بہت زبردست۔ غیر انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے آپ کیسے کسی ملزم کو جیل میں رکھ سکتے ہیں کہ چالان نہیں جب جمع کرائیں گے تب دیکھی جائے گی؟ اس چکر میں آپ اس کو 50 سال تک رکھ دیں گے جیل کے اندر۔ پھر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے استدعا کی کہ شریک ملزم اعجاز چودھری کی ضمانتیں خارج ہوئی ہیں۔ فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے اس بنیاد پر بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں بھی خارج کی جائیں، یہ فیصلے میں لکھا گیا۔ ریکارڈ کے مطابق اعجاز چودھری اور شریک ملزمان موقع پر موجود تھے، فیصلے میں لکھا گیا۔ درخواست گزار کے متعلق ایسے کوئی شواہد موجود نہیں کہ وہ موقع پر موجود تھا، فیصلے میں لکھ دیا کہ درخواست گزار سے متعلق ایسے کوئی ایویڈنسز نہیں ملے، شواہد نہیں ملے جس میں یہ ظاہر ہوتا ہو کہ وہ اس وقت اس موقع کے اوپر موجود تھے۔ درخواست گزار کا جرم ثابت کرنے کے لیے مزید تحقیقات ضروری ہیں۔ درخواست گزار اس سازش کا ماسٹر مائنڈ ہے یا نہیں، اس کا جائزہ ٹرائل میں لیا جائے گا، یہ فیصلے میں کہا گیا۔ اور عدالت بانی پی ٹی آئی کی 5 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کرتی ہے۔ یہ تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے۔ یہ ہمارے نظام کے اوپر ایک اتنا بڑا تماچا ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ جب ایک بندہ سپریم کورٹ کے اندر یہ سٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ میں تو کسی کو اکسا نہیں رہا، اگر کسی نے پرتشدد واقعات میں شامل ہو کر ایسی ایکٹیویٹی کی ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، میں ساتھ ہوں۔ میں عوام کو پرامن رہنے کی اپیل کرتا ہوں۔ جب انہوں نے کہہ دیا تو اس سے ریلیٹڈ وہ تمام مقدمات جو متعدد کورٹس کے اندر چل رہے تھے وہ سارے ختم ہو جانے چاہیے تھے۔ فیصلے کے اندر کھل کر انہوں نے لکھ دیا کہ ایسی کوئی کارروائی یا واردات نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، دوسری ٹاپ سٹوری، میرے آج کے دن کی دوسری ٹاپ سٹوری۔ آپ کو یاد ہوگا اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کو غیر شرعی قرار دیتے ہوئے اس کو بند کرنے کی ریکویسٹ کی تھی، ایک عدد فتویٰ ایک قسم کا جاری کیا تھا۔ اس کے اوپر بڑا سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت واویلا ہے، اور پاکستان میں وی پی این تقریباً نہ چلنے کے برابر ہیں، چند ایک وی پی اینز ہیں جو چل رہے ہیں، اور اس کی پھر پرچیز کے اوپر بھی 10 قانونی قدغنیں لگا دی گئی ہیں۔ اس کے اوپر مولانا طارق جمیل صاحب بول پڑے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے خیال میں یہ فتویٰ درست نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میرے خیال میں یہ فتویٰ درست نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل نے وی پی این کے استعمال کو غیر شرعی قرار دینے کے اسلامی نظریاتی کونسل کے فتوے کو غلط قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو پھر ایمبولینس کا استعمال بھی غلط ہے، اس طرح تو موبائل فون کا استعمال بھی غلط ہے، پھر یہ تمام چیزیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ تو غیر شرعی، غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہیں۔ پھر موبائل سے لے کر بجلی سے لے کر انٹرنیٹ سے لے کر بندوق سے لے کر بم سے لے کر ہر طرح کے بم، وہ بھی پھر غیر شرعی ہیں کیونکہ بنائے تو یہودیوں نے۔ اینٹینا تک غیر شرعی ہے۔ پھر میں آپ بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو غیر شرعی ہیں لیکن آپ بڑے خوشی سے استعمال کرتے ہیں، تو پھر ان سب کے اوپر قدغن لگ جانی ہے۔ تو اس کے اوپر کھل کر بولے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ میرے خیال میں واحد اس وقت عالم دین ہے جنہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر نظام کے خلاف کھڑے ہو کر بات کی ہے، اور ریالٹی بیسڈ۔ بھائی حدیث پاک ہے، ایک حدیث ہے کہ زمانے کے رواج کے ساتھ چلو، علم حاصل کرنا ہے تو چین تک جاؤ۔ وہ عربی سیکھنے کے لیے چین نہیں جانا تھا، وہ کہا یہ گیا تھا کہ آپ کچھ بھی سیکھنا چاہو تو وی پی این لگا کر اگر آپ اظہار رائے کر رہے ہیں یا انفارمیشن کی انٹیک کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے اس میں؟ اور باقی پچھلے 20 سال میں گناہ سرزد ہوئے ہیں وی پی این کے ذریعے، جو غیر اخلاقی سائٹس پہ جاتے تھے ان کے گناہ تو معاف ہو جائیں گے نا سر؟ یا ٹویٹ ابھی ہم کر رہے ہیں وہ غیر شرعی ہے شرعی ہے؟ مطلب پوچھنا چاہ رہا تھا میں۔ اچھا ایک اور سٹیٹمنٹ کیسے کر لیتے ہو یار، ایک اور سٹیٹمنٹ مشاہد حسین سید صاحب کا بڑا سٹیٹمنٹ ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ فرماتے ہیں ایک چینی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ملنے کے لیے میرے گھر آیا۔ مشاہد حسین سید صاحب کہتے ہیں ایک چینی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ملنے کے لیے میرے گھر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ ان کی کمپنی افغانستان میں مائننگ میں انویسٹ کر رہی ہے۔ یہ مشاہد حسین سید ہیں، یہ مقتدریہ کے بڑے قریب تصور کیے جاتے ہیں، بڑے زیرک قسم کے انسان ہیں، سابق وزیر اطلاعات ہیں وفاق کے، اس کے علاوہ سینیٹر ہیں اور بڑا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر بڑی معلومات رکھتے ہیں۔ ان کا سٹیٹمنٹ سنیے گا، یہ چونکا دینے والا سٹیٹمنٹ ہے۔ آج جس افغانستان کی ہم بات کرتے کرتے نہیں تھکتے تھے نا کہ وہاں دہشت گردی ہے اور وہاں امریکہ نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا ہے، 4.5 روپے کا ایک افغانی ہے، پاکستانی 4.5 روپے کا ایک افغانی، حد نہیں ہو گئی؟ مطلب ہم کیسے اپنے سوشل نارمز کو، اکانومی کو زندہ درگور کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ کیسے کر لیتے ہو یار۔ سنیے گا یہ سٹیٹمنٹ، ایک چینی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ملنے کے لیے میرے گھر آیا تو اس نے بتایا کہ ان کی کمپنی افغانستان میں مائننگ میں انویسٹ کر رہی ہے، مائننگ کانکنی میں انویسٹ کر رہی ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ پاکستان کی نسبت افغانستان زیادہ محفوظ ہے۔
یہ مشاہد حسین سید صاحب کہہ رہے ہیں, ڈاکٹر مشاہد حسین سید کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے اس بات پر اتنی شرم آئی کہ دل کرتا تھا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں. سر جی اس نہج پر ملک کو لے آئے. آپ کے جو دوست ہیں, قریبی دوست سرکار کے, یہ نون لیگ کے ہی ہیں نا, قریبی دوست, وہ یہ فرما رہے ہیں تو پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ میرے خیال سے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی. اب آ جاتے ہیں اگلے پروپیگنڈے کے اوپر, جو پروپیگنڈا جو ہے شروع کیا گیا ہے مختلف نیوز چینلز کی جانب سے. اب جیو نیوز کی سٹیٹمنٹ اور ان کی بریکنگ نیوز چیک کر لیں. پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کو بھی بشرا بی بی نے مشاورتی عمل میں شامل نہیں کیا. ٹھیک, بشرا بی بی نے آج شام پارٹی رہنماؤں کو پشاور میں ملاقات کے لیے بلا لیا. بشرا بی بی نے علیمہ خان کے قریب رہنے والے رہنماؤں کو ملاقات کے لیے نہیں بلایا. یار کیا ہے تمہارا پرابلم, کیا ہے بھائی؟ پورے کا پورا خاندان اس وقت براجمان ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر. دو عدد خاندان, شریف خاندان اور زرداری خاندان. ایک مستقبل کا وزیر اعظم کا امیدوار بن کے بیٹھا ہوا ہے, باپ اس کا صدر ہے. دوسرا ایک بھائی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے, بیٹی وزیر اعلیٰ ہے, سمدی وزیر خارجہ ہے, اور سارے رشتہ دار کہیں نہ کہیں بھگتائے ہوئے ہیں. تو عمران خان کی فیملی کے لوگ اگر اپنی مرضی سے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں پرابلم کیا؟ تمہارے لیے حلال ہے, ان کے لیے ادھر بھی فتوا دے دو, فتوا دے دو, ادھر بھی خاندانیت کے اوپر فتوا دے دو. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے. اور پھر جو ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں نا نیشنل میڈیا, سو کالڈ نیشنل میڈیا کے ہرکارے, یار آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. آپ کی صحافت تو صحافت ہی نہیں رہی. لوگ آپ پر تھوکنا پسند نہیں کرتے, چاہے کوئی بھی چینل ہو, معذرت کے ساتھ تھوکنا پسند بھی نہیں کرتے. ایک وقت تھا جب نیوز میڈیا کو مسیحا سمجھا جاتا تھا, لوگ آ کے آپ کو اپنے مسائل بتاتے تھے کہ اللہ کا واسطہ میرا مسئلہ حل کرا دیں. اب یہ وقت ہے لوگ آپ پر تھوکنا پسند نہیں کرتے. اب وہ بالکل ٹھیک کہا ایلن مسک نے کہ فیوچر آف دا میڈیا ہے سوشل میڈیا, اور ٹرمپ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کام کیے وہ کیے. اور ہمارا جو پاکستان کا فیوچر پرائم منسٹر ہے بھائی عمران خان, صاف بات ہے, ماضی کا بھی پرائم منسٹر, فیوچر کا بھی پرائم منسٹر, دلوں کا ہیرو. اس بندے نے 25 سال پہلے گیج کر لیا تھا کہ سوشل میڈیا ریالٹی ہوگا ایک پوائنٹ پہ. اس لیے آج سوشل میڈیا کی یہ جو ہے نا سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز ان کو کھل رہی ہیں, دماغ پہ لگ رہی ہیں. اچھا جاتے جاتے جو ہے وہ میں نے 2-3 اور کامنٹس کرنے. ایک تو سمیع ابراہیم صاحب شدید علیل ہے, ان کی صحت کے لیے دعا ضرور کیجئے گا. اس کے علاوہ اوریہ مقبول جان صاحب ابھی تک انلیگل جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ہیں, ان کے لیے بات کی. وی پی این کے اوپر حامد میر صاحب نے کھل کر بات کی ہے, اور عمران ریاض خان نے تو ان کے پھٹے چک دیے ہیں ان سب کے. ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے بھی اس کے اوپر بات چیت کی ہے. اس کے علاوہ اوریہ مقبول جان صاحب کے لیے میں اگین یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ انلیگل جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں, فارمر سینئر بیوروکریٹ ہیں, ایک ملک کے سیزنڈ سٹیزن ہیں, سیزنڈ اوپینین میکر ہیں. ان کے لیے جتنی آواز اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. یہ بہت افسوسناک ہے کہ اتنی آواز نہیں اٹھا رہا جتنی ضرورت تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.